نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ جلدی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف و دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤں اور سچا حسینی بن کے انہاں دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لغزشاں معاف فرمائے، ساڑے دلاں دی نیک جا شرعی مراداں پوریاں فرمائے، غزوہ ہندہ سے سب کچھ قربان کرن اور عمل میں دے شریک ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام موضوع سامعین، آج دے درس تصوف کا موضوع ذکر الہی ہے۔ قرآن حکیم دی سورہ احزاب دی 41ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہو جائے۔ رب سونے فرمایا مسلمانوں اللہ ذکر کرو، کثرت نہ ذکر کرو، ذکر کثیرہ۔ ایسا کریمہ جل رب العزت نے انہوں مسلمانوں جڑے دلوں زبان دے نال دلوں بھی ایمان لے آئے نے، اقراروں باللسان دے نال تصدیقوں بالقلب بھی کیتا۔ اللہ سونے نے مسلمانوں نے گل کہی ہے کہ کثرت نہ میرا ذکر کریا کرو، کیونکہ ذکر الہی ہی ہے جڑا انسان نو اللہ دی بارگاہ تک پہنچاوندا اور دیدار مولا دی نعمت اور نوازدا۔ اسے واسطے قرآن حکیم جو رب سونے جگہ جگہ اپنے ذکر کی ترغیب کیتی ہے۔ قرآن کریم کی سورہ رات دی 28ویں آیت رب سونے فرمایا رب ذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یاد رکھو دل جڑے نے وہ اللہ دے ذکر نال ہی سکون پاؤندے نے۔ ایسا کریمہ جو اللہ رب العزت نے دسیا کہ سکون دا نسخہ کیمیا صرف اور صرف پوری کائنات دے اندر ذکر الہی ہے، اور سکون دا کمال جڑا وہ دیدار الہی ہے۔ سورہ مزمل دی 8ویں آیت رب سونے فرمایا قرآن حکیم دے اندر کہ اپنے رب دے نام دا ذکر کرو اور ساری خلق تو کٹ کے پوری طرف ہی متوجہ ہو جا۔ اندے وچ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ دے اندر ذکر دا طریقہ دسیا کہ ذکر کرن تو پہلے قلباً نفس شیطان دنیا دے پجاریاں گمراہ دجالی فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی وہابیاں اسلام کی شمول قوتاں دے بنائے تمام شیطانی پروگراماں جو قلباً نکل جائے اور پوری خلق جو نکل جائے، یعنی شکل خلق دا ایک ذرہ بھی تواڈے اندر نہ رہے، کیونکہ اس وقت تک شکل مولا دی نعمت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو ساری خلق تو قلباً نکل جاؤ، ادھر نکلو، کوشش بھی کریے کہ میں انہاں دا خیال نہ ہوئے، فنا و نیستی جمیعت و کمال حاصل کرو۔ تو جدو قلب آس ہو اللہ دی علیشاں قدوستاں غلاستاں گندگیاں طلباں رغبتاں محبتاں تو خالی ہو جائے، تو پھر قلباً اللہ طرف متوجہ ہو جائے، اللہ دی صحبت ہے، اللہ دے سامنے، اللہ دی رضا واسطے، اللہ دے دیدار واسطے ہن اللہ دا ذکر کرو، اپنے رب دا جڑا تہاڈا پالن ہار ہے، جڑا پوری کائنات نوں پال رہا ہے۔ پھر رب سن دسیا کہ ہن دا ذکر کرو۔ سورہ نساء دی 130ویں آیت رب سن نے فرمایا جو تسی نماز پڑھ پٹو کہ کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ دا ذکر کرو۔ فذکرونی اذکرکم، سورہ بقرہ دی 152ویں آیت رب سن نے فرمایا میں تسی مینوں یاد کرو کہ میں تانوں یاد کراں گا، تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کراں گا۔ صحیح بخاری و مسلم دے وچ حدیث پاک ہے، اللہ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماؤندے ہیں کہ اللہ نے فرمایا
کہ میں اپنے بندے دے نال ادا ہی معاملہ کرنا جو وہ میرے تو گمان رکھتا ہے، جو بھی میرے تو توقع رکھتا ہے، تو جدوں میرا ذکر کردا میں وہ نال بننا۔ اگر مجھے خلوت یاد کردا تو میں انہوں خلوت یاد کرنا، اگر وہ جلوت دے وچ مجلس یاد کردا تو میں بھی انہوں اس کو بہتر مجلس دے اندر انہوں یاد کرنا۔ تو میری جانب ایک بالش آتا ہے، گٹھ ودھدا ہے تو میں گل کی طرف آنا، وہ چل کے میری طرف آتا تو میں دوڑ کے طرف جانا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیر۔ سورہ ناس 225 اج رب سونے فرمایا کہ اپنے رب دا دل ہی دل وچ عاجزی نہ، خوف نہ، پست آواز نہ ذکر کرتے رہا کرو اور غافلاں وچوں نہ ہوئے، جویں جڑے ذکر تو غافل ہو انہاں وچوں نہ ہوئے۔ اس واسطے جڑے ذکر تو غافل ہے انہاں تو الگ ہو جاؤ، انہاں دے پرچاویں تو بھی لکھاں میل دور بھجو، کیونکہ انہاں دا پرچاویں بڑا زہریلا خطرناک۔ رب سونے اس آیت کریمہ دے اندر ذکر خفی دا ذکر کیتا کہ اپنے دل ہی دل وچ اللہ دا ذکر کریا کرو، لیکن ذکر کردیاں ہویا عاجزی نہ ذکر کرو، خوف نہ، اللہ کو ڈرو کہ دوران ذکر ماسو اللہ دا خیال نہ ہوئے۔ اس لیے کہ اللہ سنا فرق ویسے واسطے قرآن پاک جب آپ سنے فرما نتقوا اللہ، میرے کو ڈرو، اس لیے کہ میں کائنات دی ہر چیز نو دیکھ رہا، ہر انسان نو دیکھ رہا، بلکہ انسان دے اندر دلاں جو اٹھانے خیالوں نے بھی جاننا، واللہ علیم بذات الصدور، کہ انسان تیرے دل خیال بھی اٹھتا میں انہوں بھی جاننا، میرے کو کوئی شک پوشیدہ نہیں ہے۔ اس واسطے ایسا کوئی عمل نہ کرو اور اپنے ذہن چ ایسی کوئی منفی گل بھی نہ سوچو، خلقی گل بھی نہ سوچو، تہاڈی سوچاں دا، امیداں دا، آرزوؤں دا، تمناواں دا مرکز و محور فقط اللہ دی پاک ذات ہونی چاہیے۔ اس واسطے رب سنے اس آیت پاک دسیا کہ عاجزی دے نال دل ہی دل وچ اللہ دا ذکر کردے رہیا کرو تے غافلاں وچوں نہ ہوئے۔ اسی طرح قرآن کریم جگہ جگہ اللہ پاک نے اپنے ذکر دی تلقین کی ہے تاکہ انسان ذکر الہی کر کے کثرت نہ اپنے اندر نورانی کرے اور روح دے جسم جو نکل کے باطن سر و پرواز کرتے ہیں کہ چاہیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے، ساری انسانی زندگی کا مقصد ہے۔ پھر قرآن کریم دی رب سنے فرمایا کہ اللہ سنے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں نے اللہ سنے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ اللہ سنے ہر چیز تے قادر ہے، ان اللہ کل شیء قدیر، دنیا آخرت جنوں جدوں چاہے جتنا چاہے اپنا دیدار کرائے، کہ سچے اللہ والے اللہ سنے دا دیدار کردے گئے نے، کر رہے نے، کردے رہنے گے۔ لیکن نعمت تو صرف ہونا سعید الفطر روح نے ملنی ہے جنہاں روزے لست زبان دے نال دلوں بھی بلا کیا اور قلب ذات مولا جی ڈب گئی سی، خدا مست ہو گئی سی، جن بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دے رہے کہ درویش خدا مست شرکی ہے نہ غربی گر، میرا دل ہی نہ صفا نہ سمر کند۔ تو جنہاں روحاں صرف زبانی ہی آکھیا سی اور بعض نے کہا کہ زبانی پچھتائیاں بھی سی، جنہیں دنیا دی نعمتاں انہوں نے دکھائیاں تو دنیا دی نعمتاں دے پیچھے دوڑ گئے۔ اے اوہ مردہ دل، کور چشم، بدبخت، بد قسمت روحاں نے جنہاں رب سونے اللہ منہ موڑ کے دنیا دی لذتاں دے پیچھے دوڑ گئے۔ اور دنیا چ بھی آندے ہیں لوگ کہ دنیا دی محبت دے پیچھے لگے رہندے نے، دنیا دے پیچھے دوڑ رہندے، شغل خلق چ لگے رہندے نے، اپنے ہون یا پرائے ہون، جنہیں مرضی نصیحتاں کرو انہاں تے کوئی اثر نہیں ہوندا۔ اس لیے کہ انہاں اندروں ظلماتی لہراں ہوندیاں نے، چونکہ انسانی وجود جڑا کائنات دے اندر جو کچھ موجود ہے یہ سب دا مجموعہ ہے۔ تے رب سن دا نسخہ دسیا سی کہ ذکر کثیر کر کے اپنے اندروں اس ظلماتی لہراں جلا دیو، کیونکہ ہر لہر دی اپنی مخصوص فریکوینسی ہے جڑی اپنے متعلقہ لہراں نال رابطے دی کوشش کرتی رہندی ہے۔ اس واسطے اللہ سنے ذکر کثیر دی تعلیم دیتی کہ ذکر کر کے اندر ہر ظلماتی لہر جلا دیو، اندر نورانی کرو تاکہ عالم امر دے جڑے لطائف انسان دے اندر اللہ سنے رکھے نے یہ باتیں سے اور پرواز کرنا۔ حدیث مبارکہ دے اندر بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر دی بہت تلقین کی ہے اور ساری حدیثاں میں مختصر اور مختلف حدیثاں کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ افضل الذکر جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
کہ جب تک انسان لا الہ دی نفی نہیں کرتا الا اللہ کا اثبات حاصل نہیں ہوتا۔ اور پھر اسم اعظم اللہ دا ذکر دی تلقین کیتی ہے۔ اسم اعظم اللہ وہ سب تو پہلا ظہور ہے جب اللہ رب العزت تعالیٰ نے فرمایا ظاہر باطن دے ظہورات دا سب تو پہلا جڑے روار ظاہر ہوئے انہوں نے اسم اعظم اللہ لکھیا ہے۔ اسم اعظم اللہ تمام آسمانی کتاباں صحائف اور جو کچھ بھی اس کائنات ظاہر باطن ہے سب دا مجموعہ ہے اور سب کچھ اسم اعظم اللہ دی تشریح و تفسیر ہے۔ اس واسطے اللہ والے نے اللہ 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 دا ذکر دیتے خصوصیت نہ زور دیتا ہے کیونکہ اس تمام صفاتی اسم عادت جامع ہے۔ حدیث پاک دے اندر ہی ہے کہ ذاکر زندہ ہے تو ذکر تو غافل جڑا مردہ ہے۔ ذکر الہی سخاوت کرن تو بھی افضل ہے، ذکر الہی جہاد فی سبیل اللہ کرن تو بھی افضل ہے۔ تو سرکار فرمایا کہ ذکر نہ کرو کہ منافق تو آنو پاگل کہنا ریاکار کہنا۔ یہ بھی طرح سے ذکر ہو جو سلطان الاذکار کا کمال حاصل کرو تاکہ انسان شغل خلق جو نکل سکے ماسو اللہ تو اپنے اس خاکی پجرے جو بھی نکل سکے۔ اور بغیر ذکر الہی تو نعمت حاصل نہیں ہونے۔ اس واسطے انسان نو چاہیے طالب مولا نو چاہیے سالک نو چاہیے کہ صحیح العقیدہ ذاتی باطنی علم نبوت دے وارث حزب اللہ دے مجاہد متقی سرفروش متشکن اخلاص و رضا دے پیکر بدعتاں رخصاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن سچے علماء و مشاہد خدمت حاضر ہو کے انہوں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کرے اپنی اصلاح کرائے اور اپنے پیر مرشد کے اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کرے انہوں کو اپنے اندر اب میری جاگ لوائے الفاللہ چمبی دی بوٹی لوائے یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل جلکا کرو انہوں ایکسپٹ کر کے انسٹال کرے اگر نور توحید ہے ذر و باطن دی ہر لہر سے رچ بچ جائے اندر ہر ظلماتی لہر جل جائے اندر سارا نورانی ہو جائے عروج قوت پرواز پیدا ہو جائے جو ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دے رہے اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی تاکہ روح یہ جو مولا دی نعمت حاصل کر سکے۔ قرآن کریم کی رب سے نے فرمایا بلا ربی کا منتہا انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہے تیری نگاہ سے پہنچیدہ آدمی کا مقام کرے ہے چرکھا نیلی فام سے منزل تیری ستارے جس کی گردے راہوں وہ کاروان تو ہے۔ خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو مکنز مخفی کوئی مجھے تلاش کرے ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اقبال فرمان دے اللہ سنو کہ دل دیاں اکھاں منگ کیونکہ دیدار مولا دل دیاں اکھاں نہ ہوندا۔ اقبال فرمان دے کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا۔ آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق شاخ گل میں جس طرح بادے سحر گاہی کا نام۔ قرآن کریم کی رب سنے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ مسلمانوں نے رب سنے نا جنہوں نے عشق کر دے ٹوٹ کے بڑی وال ہانگی وار رفتگی نا ذکر الہی نا ذکر الہی ہی انسان دی محبت اضافہ کر دے اور عشق مولا نو ترقی دندا ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے عشق کے جس نے کر دیا قصہ تمام زمین و آسمان کو بے قرار سمجھاتا میں۔ اقبال فرمان دے عشق مولا نہیں مینوں ایک چھال نالی دو ظلمت 70,000 پردے سے گزار کے اللہ کی بارگاہ تک پہنچاتا ہے۔ اقبال فرمان دے دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت فیصلہ تیرا تیرے ہاتھ میں ہے دل یا شکم۔ اقبال فرمان دے کیا صوفی و ملا کی خبر ہے
میرے جنوں کی ان کا سر دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے، عالم فقط مومن جانباز کی وراثت، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات ہے کہ پیر مزاحم مرد خلیق، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ اقبال فرماندہ عشق مولا دی نعمت حاصل کر، اگر تو چاہنا ہے کہ تینوں دید مولا دی نعمت حاصل ہوگا۔ حضور میاں محمد بجکڑی شریف والے فرماندے کہ ہر دم ذکر سجن دے اندر کل جہان پلاون، دل جانی دے عشق کو اپنی جان لڑاون، دو جہان پلائی دل تھی خبر نہ رہے احوالوں، رانجے وے سما محمد شوٹی ہیر جنجالوں۔ حضور حجی نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماندے اللہ اللہ انی کو اللہ رہ تو نہ رہو، یعنی فراف ذکر دا سلطان رزقار دا کمال حاصل کر، تنو اپنا آپ بھی بھول جائے، پھر ذکر بھی بھول جائے، صرف مذکور چیتے رہ جائے اور قلب ذات مولا جی ڈب جائے اور محویت مولا کا کمال حاصل کرے۔ فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دا، عرفان الہی دا، عشق الہی دا، قرب الہی دا کمال حاصل کرے تاکہ دید مولا دی نعمت حاصل ہو سکے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دے ہے کہ تو راز کن فغائیں اپنی آنکھوں پہ عیاں ہو جا، خود ہی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، صرف تو پیروں تک تخلے کو بے خلاق اللہ بن جا، تیرے اندروں تیرے ہر عمل تو اخلاق الہی نمایاں ہونا چلکنا، یہ تو کل ہی اپنی مرضی جو نکل جائے، صرف تو پیروں تک مرضی مولا بن جائے، ارادہ الہی بن جائے، فعل الہی بن جائے، تقدیر مولا بن جائے، کدے بھی تقدیر لڑنے کی کوشش نہ کریں، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور سے گزارے، اور قلب ذات مولا ڈب کے نماز عشق کی نیت لے، عشق نظر سے داخل ہو کے اللہ کی طرف ودے، قتل گاہ کی طرف، تاکہ دید مولا کو نعمت حاصل ہو سکے۔ اقبال فرمانے زمانہ آیا بے حجابی کا، عام دیدار ہوگا، ثبوت کا پردہ جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا، گزر گیا وہ دور ساقی کے چھپ چھپ کے پیتے تھے، بنے گا سارا جہاں میں خانہ، ہر کوئی بادہ کار ہوگا۔ اقبال فرمانے وہی اصل مقام لا مقام ہے، مقام کیا شہ انداز بیاں ہے، خضر کیوں کر بتائے کیا بتائے، اگر ماہی کہے دریا کہاں ہے۔ اقبال فرماندے اگر مچھی پوچھے دریا کتھے ہے، اسی طرح بندہ پوچھے اللہ کتھے، تو اللہ سننا قرآن پاک دس گا، ناول بھی آخر بھی ہزار بھی باطن بھی، اللہ نور السماوات والارض، اللہ سونا اپنی سونی پاک ذات نہ ظاہر و باطن دے کہ بغیر کسی محتاجی تو ہر جگہ حاضر و موجود ہے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے اندر بھی ہو تے باہر بھی ہو، بہو کتل بھی اندر ہو۔ قرآن کریم جی رب سن دسیا میں تھوڑی شالا جی تو بھی نیڑے ہیں، میں تھوڑے نفساں دے وچ ہاں، تسی کیوں غور نہیں کردے؟ تے جدھر بھی روح کرو فصوم وجہ اللہ، ادھر اللہ کا روح ہے۔ لہذا ماں کو میں تھوڑے نال اس واسطے شاعر نے آکھیا، نہ مسجد وچ نہ مندر وچ، رب نو اپنے اندر وچ۔ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹھ مٹھن والے فرماندے یار تا تیرا تیرے اندر وسدا، تینوں ایویں بہن کو لے کے غلام فرید دا کوئی یار دے مریے سونا دیکھے یا نہ دیکھے۔ تے حضور بابا اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ٹون دی پھر میں جنگل ویلے رانجھڑ یار بکل وچ کھیلے، رب اساں دا وکھ نہیں پر دیکھن والی اکھ نے، وہ دل دی اکھاں اقبال کہندے اللہ کو مانگ تے دل نو پاک کر تے پھر تینوں نعمت حاصل ہوئے گی، تے پھر تیری روح باطن سے رو پرواز کردے ہیں اللہ رب العزت دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرو۔ اقبال فرماندے نہ چھوڑا دل فغان صبح گاہی، اما شاید ملے اللہ میں، شوق میری لے میں ہے، شوق میری نہ میں ہے، نغمہ اللہ میرے رگو پہ میں ہے، تجھ سے ہے گریباں میرا متی ہے صبح نشور، تجھ سے ہے میرے سینے میں عطش اللہ ہو، ایسے اللہ ہو نا جب اندر نورانی ہوں تو روح دی جسم سے نکل کے باطن سے پرواز کردے ہیں، اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر دی ہے، میرے مولا دی نعمت حاصل کر دی ہے۔ رسالہ غوث اعظم کے اندر لکھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کہ اللہ سونے نے مینوں اپنی حضوری چ حاضری دا شرف بخشیا،
نعمت عظما دولت کبرا بخشی تے اللہ سنے منو فرمایا کہ غوث اعظم وہی نماز ہی نہیں ہوندی جیڑی میرے کو معراج نہ ہوندی ہوگی اللہ نے کہا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ سے واسطے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین نماز مومنہ دی معراج ہے اسے صلی غوث اعظم لکھیا کہ حضور غوث پاک فرما دے کہ اللہ سنے پھر میں نے ایک دفعہ اپنی بارگاہ حاضر شرف بخشیا کہ اللہ سنے فرمایا کہ غوث اعظم جڑا نماز تو محروم ہے وہ میری نماز تو محروم ہے حضور سلطان بابو رحمۃ اللہ علیہ فرما دے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا جاری نماز نہیں پڑھتا دی بات نہیں قبول نہیں جڑا بات نہیں پڑھتا دی جاری قبول نہیں جاری نماز 5 وقتی ہے نماز جڑی پڑھنے اسی تے بات نہیں نماز ذکر قلبی ہے محویت مولا ہے یہ دونوں نمازاں لازم و ملزوم ہے جب قلبی ذکر کردا ہے نماز عشق نیند ہے قلبی ذکر جو ہے نماز عشق ہے قلبی محویت مولا یہ باطنی نماز ہے قلبی ذکر باطنی نماز ہے یہ دو ہی نمازاں لازم و ملزوم ہے اسی سالہ غوث اعظم لکھے حضور غوث پاک فرما دے اللہ سونے میں نے ایک دفعہ پھر اپنی بارگاہ حاضر شرف بخشیا تو رب نے مجھے فرمایا کہ غوث اعظم میں ہر چیز کو اپنی ذات تو ظاہر کیتا اور ہے بھی حقیقت ہے جو کچھ بھی کائنات دے اندر ہے ظاہر و باطن دے اندر ہے حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ دے اسماء و صفات دے انوارات دے اکثر ظہورات ہے جو کچھ بھی ہے جنہوں اللہ والی وحدت الوجود وحدت الشہود دے ذریعے سمجھا دے دونوں کا مقصد ایک ہی ہے صرف لفظی نظام ہے حقیقت ایک ہی ہے تو دوستان مولا ہر ویلے سے واسطے خدا مست رہندے نے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمان دیا کہ آدم کو خدا مت کہو آدم خدا نے لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں کائنات دی ہر چیز دی طرح انسان بھی اللہ پاک دے انوارات داکسی ظہور ہے بغیر اللہ رب العزت دی توفیق و مدد دے بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد دے بغیر اللہ والیاں دی روحانی تعلیم و تربیت دے کدے بھی انسان اللہ رب العزت دی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا اس واسطے انسان نو چاہیے راتیں تنہائیاں جدوں رو کے اپنے سونے رب نو راضی کرے تاکہ انہوں دیدے مولا دی نعمت حاصل ہو سکے اور جس مقصد واسطے دنیا تے آیا وہ مقصد حاصل کر سکے رسالہ کشیری دے اندر امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ اگر تسی کسی آدمی دیکھو کہ انہوں کرامت دتی گئی ہے اتوں تک کہ ہوا جڑدا ہوئے پھر بھی تسی وہ دھوکھا نہ کھاؤ اتوں تک کہ جب تک تسی یہ نہ دیکھ لو کہ اوامر و نواہی حدود اللہ دی محافظت اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دی ادائیگی وچ کداں دا اسے سالہ کشیری لکھے آگو امی البستامی ہیں اپنے والد کو حکایت کر دے فرماندے کہ قرات حضرت بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ سرائے دی دیوار دے اتے اللہ دے ذکر کے واسطے گئے مگر صبح تک کوئی ذکر نہ کر سکے تو میں سبب پوچھیا تو انہوں نے فرمایا کہ بچپن جو میں ایک لفظ میری زبان تے جاری ہو گیا سکا تو وہ یاد آ گیا سے اس لئے شرم آئی کہ اس زبان نہ میں اللہ سونے دا ذکر کرا یعنی جس زبان نہ میں خلق دا ذکر کرا اسے زبان نہ میں اللہ دا ذکر کرا اسے شرم دی وجہ نہ اس واسطے قلب و زبان نو نظر نو ذہن نو قلب و دماغ دے ذہن نو پاک ہونا ضروری ہے ایسے واسطے ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان ورنہ شیطان کو بھی آتے ہیں وضو کے فرائض زاری یہ مسئلے مسائل وہ بھی جانتا
شیطان بھی اسے رسالہ کشاری حد لکھیا